انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان زمانوں کے ان سارے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو. انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، علیم بھی ہوں، جاننے والا ہوں، ماہر ہوں، میں یہ سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کروں گا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب تو وہ جہاں چاہے وہاں ٹھکانہ بنا دے. اب مصر کی حکومت جو ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لا کر بدوی زندگی سے لا کر متمدن زندگی کے عین گڑھ میں مجدھار میں پہنچا دیا، عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا. اب اس سے اگلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہو گیا. اب خود وہ عزیز بن گئے ہیں، بہت بڑے ان کے پاس کے بڑے اختیارات ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہے جگہ پر گئے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. ولاجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائیں اور جو تقویٰ کی روش اختیار کیے رہے ہوں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اب پھر دیکھیے کئی سال کی بات ہے، اب 7 سال گزر گئے جس میں کہ اچھی فصل ہوئی. حضرت یوسف نے بندوبست کیا، سٹوریج کیا، بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر لیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا اناج تھا. اب وہ دوسرے 7 سال شروع ہو چکے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے. اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے. یہاں راشن مقرر کر دیا گیا، ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے، جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پیٹھ پر لگ سکتا ہو، 1 سال کے لیے وہ راشن ہے اس کا. تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی، جو بھی قیمت دے سکتے تھے، جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے. یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے. اب گویا کہ یہ سمجھیے کہ لگ بھگ 10 سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان. وجاء اخوۃ یوسف، اب یہ مشرقی کی طرف سے اب یہ یوسف، حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں، اور ان میں سے 10 آئے ہیں، 11واں نہیں آیا. 11واں جو چھوٹا تھا، اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے مارے میں قتل کسی طرح کا بھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے، کہیں جانے نہیں دیتے، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں، پیش ہوئے. فعرفہم، اس نے تو پہچان لیا ان کو. وہم لہ منکرون، لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے. کیا اندازہ ہو سکتا تھا کہ یوسف ہے، عزیز مصر بنا بیٹھا ہے یہاں، جس کے دربار میں ہماری اب یہاں پیشی ہو رہی ہے. ولما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا، تیار کر دیا ان کا اسباب. قال ائتونی بأخ لکم، انہوں نے یہ کہہ کر کہ ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے، اس کا بھی خاندان ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے لیے بھی آپ ہمیں 1 اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے 1 اونٹ کا بورا وہ ہمیں دیجیے. ان کا لائے کیوں نہیں ساتھ؟ تم تو 10 آئے ہو، وہ 11واں کہاں ہے؟ اچھا اگر ہے تمہارا 11واں بھائی، ایک علیحدہ فیملی ہے، تو 1 اور اونٹ، 1 اور راشن جو ہے 1 اور فیملی کا میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا. قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے، ماں سے نہیں ہے، تمہارا باپ سے بھائی ہے. الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانے پورے بھر کر دیتا ہوں. انا خیر المنزلین، اور جو باہر سے آنے والے یہ مہمان آ رہے ہیں میں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں، میں بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں. فإن لم تأتونی، اور اگر نہیں لے کر آؤ گے اس کو، بہی فلا کیل لکم عندی، تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا. وہی جو یہاں آئے وہ اپنے حصے کا راشن لے جائے. ولا تقربون، اور پھر میرے قریب نہ آنا. مجھ سے پھر یہ کہ آپ نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا. قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابا جان کو کسی طریقے سے پھسلانے کی. وإنا لفاعلون، اس کا بھی گزریں گے انشاءاللہ، لے آئیں گے. وقال لفتیانہ، اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے، چھوکرے جن کو کہا گیا، ان سے کہہ دیا اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، یہ جو پونجی لے کر آئے تھے، ظاہر بات ہے کہ دیہات سے آئے، کیا لے کر آئے ہوں گے؟ کچھ اون لے آئے ہوں گے، بھیڑیں بکریاں جو پالی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ اون لے آئے، یا کچھ طرح کی چیزیں دیہات سے لا کر، اور یہ شہر میں اب اس کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے عوض انہیں غلہ دیا جائے. تو فرمائے جعلوا بضاعتہم فی رحالہم، یہ ان کے اسباب میں ان کا جو سارا سامان ہے جو یہ لے کر آئے تھے، یہ پونجی، یہ بھی واپس کر دو، اسی میں رکھ دو. جب اس میں گیہوں بھرو گے ان کے کجاووں کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا.
لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچانے اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھیں جا کر، اذ انقلبوا الی اہلہم، جبکہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے، لعلہم یرجعون، تو شاید کہ پھر وہ میرے اس احسان کو بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب یہ پہنچے لوٹے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، انہوں نے کہا ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، تو اب آئندہ جو ہے آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں، اس کا راشن بھی لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں؟ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتبار کر لوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتماد کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے بہترین محافظ، وہو ارحم الراحمین، اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے